نے اگلی آیت میں توکل کا بہترین طریقہ بتایا ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہ بہت اہم آیت ہے کہ اے نبی آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے، وہ ہمارا دوست ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ دیکھیں آرڈر توکل کا بعد میں دیا جا رہا ہے کہ مومن کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے، یہ آرڈر ہے نا۔ توکل کا طریقہ پہلے سکھایا جا رہا ہے، دو طریقے سکھائے ہیں۔ ایک یہ کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، بھائی یہ تو ہمارے مقدر میں لکھ دی تھی، تو جو چیز اللہ کے علم میں پہلے سے تھی اور اللہ نے تقدیر میں لکھ دی تھی، اس پہ غم کس بات کا؟ جو کام ہونا ہی تھا، جو طے شدہ ہے، اس پہ کس بات کا غم؟ تو ایک تو اس طرح سے انسان کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کو فالو کریں گے، مصیبت اگر مقدر ہوئی تو وہ ویسے بھی آ کے رہے گی، نہیں مقدر ہوئی تو نہیں آئے گی، لہذا ہم نے اعتماد کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو اس طرح سے انسان میں اللہ پہ توکل پیدا ہوتا ہے اور اس کو سکون ملتا ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ۔ دوسرا اللہ نے کیا بتایا؟ ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست ہے۔ دوست جب آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے تو وہ اگر کوئی مصیبت آپ کو پہنچا رہا ہے تو آپ کے فائدے کے لیے۔ جیسے کوئی ڈاکو اگر چھرا لے کے آپ کو کاٹنا شروع کر دے، آپ چیخیں گے، چلائیں گے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، ڈپریشن میں جائیں گے، لیکن یہی کام کوئی ماہر سرجن آپ کو باقاعدہ لٹا کے چیر پھاڑ شروع کر دے تو اس چیر پھاڑ کے آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر کو آپ اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اگر میرا پیٹ کاٹ رہا ہے تو میرے فائدے کے لیے کاٹ رہا ہے یہ، اور ڈاکو کاٹ رہا ہے تو یہ آپ کے فائدے کے لیے نہیں کاٹ رہا۔ تو قرآن نے توکل کا دوسرا طریقہ کیا بتایا؟ سکون کا، ٹینشن ختم کرنے کا، کہ جو بھی مصیبت پہنچے اللہ کی طرف سے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمارا برا نہیں سوچتا۔ تو مسلمان کے لیے یہ دو بہت اہم پوائنٹ ہیں، دو بہت اہم باتیں ہیں استحضار کے لیے، جس سے اس کا غم ختم ہوتا ہے۔ اور کافر کے پاس تسلی کے لیے کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جس سے اس کو مصیبتوں میں تسلی ہو۔ اگلی جو آیت ہے، قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اے نبی آپ منافقین سے کہہ دیجئے کہ تم انتظار کر رہے ہو کہ اللہ ہمیں دو اچھائیوں میں سے ایک دے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ ہمیں جنگ میں یا تو شکست ہو جائے گی، صبر کا ثواب ملے گا، شہادت کا ثواب ملے گا، اور اگر فتح ہو گئی، سبحان اللہ، فتح تو فتح ہے، پھر دنیا میں ہمیں اللہ عزت دے گا، مال غنیمت دے گا، حکومت دے گا ہمیں۔ تو یہ بھی موٹیویشن کے لیے کتنی زبردست بات ہے کہ مسلمان کو کسی حال میں پریشان ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں اس مضمون کو اور اچھے انداز سے، یعنی اور دوسرے انداز سے بیان کیا گیا اور ڈیٹیل میں۔ وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ ولیس ذلک الا للمؤمن۔ نبی نے فرمایا مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس شکر سے اس کے درجات اور بلند ہوتے ہیں، یہ شکر اس کے لیے مزید خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی ٹینشن پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، یہ صبر اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا یہ آپشن مومن کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، کافر کے پاس یہ آپشن نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں تو دو اچھائیاں ہی پہنچیں گی، یعنی جس کو تم برائی کہہ رہے ہو وہ بھی ہمارے حق میں اچھائی ہے۔ تو جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی غم آئے، پریشانی آئے، کوئی ٹینشن آئے، تو آپ سمجھیں یہ دیکھنے میں ٹینشن ہے، حقیقت میں تو قرآن اس کو بھی حسنہ کہہ رہا ہے۔ حسنہ کا مطلب حسن سے نکلا ہے نا، حسن، حسن، حسین، یہ سب ایک ہی مادے کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اچھائی۔ تو ہمیں تو ہمیشہ اچھائی ہی پہنچتی ہے، مسلمان کو برائی نہیں پہنچتی کبھی بھی۔ اور اس کے برعکس جو کافر اور خدا کے باغی اور نافرمان ہیں، تو قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے نتربص بکم ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، تم اپنی خوشیوں پہ اتراؤ نہیں، یا تو اللہ ہمارے ذریعے عذاب دے گا یا خود ہی عذاب دے دے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے ان کی، آپ بڑھاپا دیکھ لیں، ان کی موت دیکھ لیں، پھر موت کے بعد کی زندگی تو قرآن نے بیان کی، تو بہت بھیانک ہے۔ تو کبھی بھی اللہ کے نافرمان کی ظاہری حالت سے متاثر ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔